السلام علیکم پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات پنجاب کے خطے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی پیارے ناولسٹ گلزار ملک سے کروا رہے ہیں۔ گلزار ملک صاحب فکشن کی دنیا کا ایک معتبر حوالہ ہے اور ان کے متعدد فکشن کی بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ناول بھی آ چکے ہیں، تو اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ان کے فن کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ادب کی طرف کیسے آئے اور کیسے یہ سلسلہ شروع۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ خیر سے ہیں جی؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ لاہور سے آئے اسپیشل اور گفتگو کے لیے اور ہمیں ٹائم دیا۔ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں حفظ زدہ اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے بعض کا، تو تخلیقی عمل تو ہے ہی سانس لینے کا عمل۔ تو امتیاز بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں تک ہے لٹریچر اور ادب کی بات، ہاں، آپ کے نزدیک جو ہے، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک آپ نے فکشن لکھا، افسانے بھی لکھے یا نثر لکھتے ہیں آپ، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے، ناول کیا ہے، ادب کیا ہے؟ حضور اور یہ ہے کہ اگر ہم انسانی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے انسان اور سماج کو سنبھالنے میں اور سنوارنے میں، وہ میرے خیال میں ادب کا ہی ہے۔ اور ادب ایک طرح سے سانس لینے کا عمل بھی ہے۔ یہ ہمیں انسانیت کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ خواب اور خیال ہے انسان کا، جو ازل سے انسان دیکھتا آیا ہے اور آج بھی دیکھ رہا ہے، سماج کو سنوارنے کے حوالے سے، اپنی نسلوں کے لیے ایک ایسا سماج ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے ادب اس کا احاطہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں زبان سے ہٹ کے، سرحدوں سے ہٹ کے، مذہب سے ہٹ کے، تو ساری زمین کے انسانوں کی جو مشترکہ میراث ہے وہ ادب ہی تو ہے۔ تو جب آپ قطب جنوبی پہ اگر کسی کہانی کی کوئی خاتون منسوب آتی ہے تو یہاں میں بیٹھا ہوا اس درد کو محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ کس وسیلے سے ہے؟ ادب کے وسیلے سے ہے۔ تو ادب تو ایک جہان ہے جی، سمجھا نا؟ تو اس سے وابستہ لوگ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور ایسے خواب جو انسان کو بدل دیتے ہیں۔ خواب دیکھنا اور خواب کی تعبیر پانا، گلزار صاحب، یہ بڑی ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ ڈیفرنٹ یہ سے مراد مختلف حقیقت ہے۔ تو اگر اتنی بھرمار میں اگر لوگ خواب دیکھتے ہیں اور ان کی تعبیر نہ ملے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ میں اگر سوچوں تو دنیا کے جتنے بھی بڑے انسان تھے، جنہیں آپ بڑے انسان کہتے ہیں، عظیم انسان جو ہے، خواہ وہ روحانی حوالے سے ہوں، مذہبی حوالے سے ہوں، علمی حوالے سے ہوں، ایون ایک تخلیقات کے حوالے سے ہوں، سائنسی حوالے سے ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان سب کا خوابوں میں پیرا ہوتا ہے اور خیالوں میں پیرا ہوتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے خیال اور خواب پہ۔ تو نبی کیا کرتے ہیں یہاں؟ نبیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسان کے خیال کو بدلا، انسان بدل گیا۔ انسانوں اور جتنے بھی جنہوں نے دریافتیں کی، نئی سے نئی دریافتیں، ظاہرہ وہ ایک روز صرف ایک خواب تھا۔ اب یہ ہے کہ جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو اس کا وہ جو خواب ہے کیسے پائیں گے؟ وہ آپ اس پابندی نہیں لگا سکتے خواب پہ۔ اس حوالے سے آپ نے بات ایسی کر دی تو سوال میں نے کہا وہ کر لوں۔ مٹی کے خدا، یہ ان کا لیٹسٹ ناول ہے جو آیا ہے منظر عام پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ خیال بدلتا ہے تو انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، سماج بدل جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس ناول میں آپ نے یہی قضیہ رویا ہے کہ ہمارے جو ہیں، میں نے جب یہ ناول ختم کیا تو میرے اندر جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے نا اداسی سی چھا گئی کہ آپ نے آخر میں یہ دیا ہے کہ یار یہ
اور یہ سب کا سوال ہے ٹھیک ہے کہ یار چینج کیوں نہیں ہوا. ہم 70 سال سے ہیں, وہی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں. تو میں آپ کا وہ کویشچن روکا تھا جہاں کہ جی ہم کیا وجہ ہے, آپ کے پورے ناول اس پہ بیسڈ ہے, اس میں آپ نے اتنی پرت در پرت یہ بات کہی ہے اور ایمفیسائز بھی کیا ہے بار بار مختلف حوالوں سے, اساطیری حوالوں سے بھی, لیکن بیانیہ بھی آپ نے وہی بنایا. صحیح ہے. لیکن جو اب آپ بات کریں تو وہ 70 سالوں میں ہمارا خیال کیوں نہیں بدلا اور ہم کیوں نہیں بدلا؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہو, اس پہ آپ کام نہ کریں, جڑ ٹھیک نہ ہو, تو پودے کا تندرست ہونا مشکل ہو جاتا ہے. درست. بنیادی طور پہ المیہ یہ ہوا ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ان 40-50 سال میں جو میں نے زندگی گزاری ہے, پہلے شاید اتنی تیزی سے وہ توڑ پھوڑ نہیں تھی. ہم نے وہ جو بنیادی قدریں تھیں نا جس پہ سماج کھڑا ہوتا ہے, ان کو کھو دیا ہے. ہم وہ شاید اس میں بدبختی سے فیل ہو گئے ہیں کہ اپنی اولادوں میں اس کو ٹرانسفر کر سکیں. یعنی کہ سچائی جو ہے مثلا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشیلٹی ٹھوس دی ہے, اوریجنلٹی نکال دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سماج کن چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ سچائی پہ, عدل حقیقت پہ, عدل پہ, حقیقت پہ, خوابوں پہ, علم پہ, اور سچے لوگوں کو راستہ دینے پہ سماج اس پہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ چوداہا کی جو پگ ہے وہ ایک چور کے سر پہ رکھیں گے تو آپ کیسے مانگ سکتے ہیں اس گھر کی سلامتی؟ نہیں, وہ تو پھر بعد ہی ختم ہو گیا. سمجھتے نا. سو اور یہ ہے کہ میں ویسے امتیاز بھائی ناامید کبھی بھی نہیں رہا, اس ناول میں بھی ایسا ہے. ہاں بالکل مجھے پتہ ہے کیونکہ میرا کام جو ہے, رائٹر کا جو کام ہے, اس کا کام یہ ہے کہ امید کو زندہ رکھنا, اپنے حصے کا دیا جلانا. میرے تو کردار ہی روشنی بنانے والے ہیں, وہ اندھیرے کے خلاف لڑتے ہیں. دیکھیے وہ بات آپ کے فن پہ چلی جائے گی کہ یہ گزشتہ جو ناولوں کی کھیپ آ رہی ہے نا, اس میں آپ کا ناول جو ہے اپنی جگہ پہ ایک اسٹینڈ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھول بھلائیوں میں نہیں ڈالا. ہاں بالکل. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کہانی لکھنے کا فن آتا ہے کیونکہ آپ نے بھول بھلائیوں میں جیسے ہوتے ہیں نا, علامت ڈال دی, یہ جی ادھر کی چیز ادھر, بہت سمجھ نہیں آ رہی. میں نے پورا ناول پڑھا ہے. سب سے بڑی بات مجھے جو اس میں جو پسند آتی ہے وہ یہ آپ کا رواں سادہ اسلوب ہے جو سمجھ آتی ہے. اس میں آپ نے ادبی تڑکے بھی لگائے ہیں, لیکن آپ نے کہانی کو مست نہیں ہونے دیا جیسے روٹین میں ہوتا ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کہانی آپ جب فلو میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. صحیح بات. لیکن آپ نے آخر دم تک کہانی کو قائم رکھا اور سادہ جملوں کے ساتھ ساتھ, لیکن آپ نے بہت ڈیٹیل لکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. مثلا ایک منظرنامے میں آپ نے 4 5 صفحے ایک جملے میں جو ہے آپ نے, مثلا میں کئی جگہ پہ معذرت مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار یہ طوالت ہو گئی ہے تو تھوڑی سی آپ کو ایڈیٹنگ کرنی چاہیے. لیکن چلیں وہ تو آپ کا اپنا ایک فن کا حوالے سے, یہ تو بحیثیت قاری میں نے ایک چیز محسوس کی تو وہ میں بتا رہا تھا. لیکن آپ نے مٹی کے خدا جو بتائے, اس میں جو سماج بتایا, جو یہ امریت بتائی, اس کے جبر بتایا, امریت کے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں اس نے کہاں کہاں پھیلائے ہوئے ہیں سماج میں, اور اس کی شکلیں کیا ہیں, وہ کس طریقے سے بدل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی کردار نگاری, آپ کا اسلوب, آپ کی تھیم, آپ کے مکالمے, آپ کا جو نثر کا اسلوب جو ہے وہ مجھے پسند آیا. اور وہ جو سب سے بڑی بات پھر میں کہوں گا کہ وہ ابلاغ کی پوزیشن پہ یہ ناول کھڑا ہوا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناول پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے تھے اسے لکھیا کیسی. آپ نے اس کی تعریف کی, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, آپ کو یہ اچھا لگا. عرض یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ادب جو ہے اس میں سے زندگی جھلکنی چاہیے, زندگی کی جھلک ہو. جہاں آپ کا سماج کھڑا ہے اس کی جھلک نظر آئے, اور آپ اس سماج کو اگر بدلنا چاہتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں جبر ہے, یہاں ہوا سانس لینا مشکل ہے, تو پھر آپ کو بہت سے خیال اور خواب سوچنے ہوں گے
تاکہ ان کو ہم ریپلیس کر سکیں مل کے. اور کیا رائٹر کا، قلم کار کا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اچھی چیزوں کا خواب دیکھے اور ریپلیس کرنے کے بارے میں سوچے جو چیزیں بدی کی یا برائی دیکھیں رائٹر کا تو کام یہی ہے کہ نشاندہی کرنا، ٹھیک ہے، اصلاح کرنا تو اس کا کام ہے نہیں. یہ میرے کردار یہی کر رہے ہیں. جی بالکل، مٹی آپ کے خدا کردار کے حوالے سے یہ کردار ہی کر رہے ہیں، آپ نے نہیں کیا ہے، وہ آپ کے کرداروں کے ذریعے کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری کہانی جو ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، میری کہانی جو ہے وہ بچے کے آنسو پہ سے پھوٹتی ہے. میری کہانی جو ہے جب پھول کی پنکھڑی کھلتی ہے اس پہ پھوٹتی ہے، جب سورج روشنی دینی شروع کرتا ہے صبح کے وقت، جب اس سے کلی وابستہ چٹکتی ہے تب آپ کی کہانی، جب پودا اگتا ہے تب آپ کی کہانی، جب کوا آ کے دیوار پہ بیٹھتا ہے تب اور کہانی مہمان کے بارے میں بتاتا ہے کہ آ رہے ہیں، تو وہاں سے میری کہانی جنم لیتی ہے. تو یہ تو بڑی سماجی اور عام فہم ہے، عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے، اس میں ایسی کوئی الجھن نہیں ہے. آپ کی لکھت جو ہے وہ پڑھ کے قابل ہے اور پڑھی جاتی ہے. جی بالکل. ریڈیبلٹی جو ہے وہ بنتی ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ناول کی کوئی ضخامت بہت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اس کا کوئی طے شدہ کوئی نہیں؟ وہ دیکھیے، یہ سب کوئی طے شدہ فارمول نہیں ہے. کریکٹر جو ہوتے ہیں اور جو کہانی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو بیانیہ ہوتا ہے اس کی اپنی رول اور ریگولیشن اور سرحدیں ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں. اس میں سمٹ جانا ہوتا ہے جو جتنا اس کا قد ہوتا ہے. آپ زیادتی کرتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا وقت سے پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک سائنس ہے. یعنی ناول کی ضخامت جو ہے وہ ایک سائنس ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے کردار کے حوالے سے. یعنی ایک کردار خود کہتا ہے کہ میں نے کہاں ختم ہونا ہے، سمجھتے ہیں، یا میں نے کہاں تک چلنا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناول کی کہانی کا جو حجم ہے وہ 200 پیج کا ہے اور اس کو 500 پیج تک لے جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہانی خود بتا دیتی ہے کہ میں کتنے سفر تک میں نے چلنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اب تک کتنے ناول جو ہے منظر عام پہ آ چکے؟ ایک تو وہ نصف صدی کے، عرض یہ ہے کہ میرے 7 افسانوی مجموعے ہیں. پہلا 2001 میں آیا تھا، اندھوں کی بستی میں محبت. آزادی کے لیے ایک مزدور کی موت پہلا افسانوی مجموعہ تھا 2001 میں. اس کے بعد ایک 7 افسانوں مجموعوں میں سے ایک پنجابی کا مجموعہ ہے، کوڑی جڑی ندی سی. اس کے بعد ناول جو ہے 2005 میں پہلا آیا، اس کا نام ہے صدی کی آخری محبت. 2021 میں گمشدہ میراث ناول آیا. اب 2022 میں مٹی کے خدا ہے ناول. ایسا ہے ناول اور افسانے پہ میرا جو کام ہے. زیادہ کس پہ آپ کا فوکس ہے، یا کیا زیادہ آسان لگتا ہے آپ کو؟ ناول زیادہ لکھنا آسان ہے یا افسانہ؟ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ناول جو ہے وہ ایک طرح کی ایک لمبی آپ سے ریاضت مانگتا ہے، اور آپ کا حال بھی وہ ایک لمبی، یعنی آپ کے جسم میں جو آپ کے ذہن میں جو تصور ہے اور ایک احساس ہے وہ طویل لمبے عرصے تک رہنا چاہیے، تب آپ ناول کو جوڑ پاتے ہیں اس کے کرداروں کو. افسانہ آپ کا کہنے مطلب اندر پکتا رہے نا، وہ کہانی پکتی رہے. صرف پکنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی آپ کی کیفیت بدلنی نہیں چاہیے. اگر آپ کی کیفیت بدل جائے گی تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، سمجھتے ہیں. لیکن یہ سہولت جو افسانے میں ہوتی ہے کہ آپ افسانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا 10 منٹ میں بنا لکھ لیتا ہے اور بعض 7 دن میں بھی لکھا جاتا ہے، سمجھ جائیں. تو اس میں انسان کی عمومی کیفیت ایک ہی رہتی ہے. اور اچھا، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ طویل جو ہے نا تحریر یا طویل تخلیق جو ہے وہ لکھنے کے، ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ لمبی ریس کے گھوڑے. مثلا آپ کے افسانے بھی میں نے پڑھے ہیں، تو اس میں مجھے فیل جو ہوا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے کینوس پہ کام کرنے کو زیادہ وہ سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں نسبتاً، یا وہ آپ کو پسند ہے؟ وہ اب یہ آپ بتائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں. شکر خدا کا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ تو رب کا اپنا معاملہ ہے. کسی سے تعریف اللہ کے لیے، کسی سے کام لینا تو یہ رب کا کام ہے. مجھ سے وہ افسانے کے حوالے سے کام لینا چاہتے ہیں یا ناول کے حوالے سے کام لینا چاہتے ہیں. سو میرا خیال ہے دونوں افسانے میں بھی سہولت محسوس کرتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچھا، اور ناول میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب میں نے سوچا، اگرچہ صدی کی آخری محبت کو لکھنے میں مجھے 10 سال لگے، جبکہ گمشدہ میراث میں صرف 17 ہفتے لگے، دونوں میں بہت فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک عطا کا معاملہ ہے. آپ اسے مذہبی یا روحانی نہ سمجھیے، وہ ایک بات ہے. جب آپ کسی سفر میں نکلتے ہیں تو ظاہرہ جون سی بھی منزلیں وہاں آتی ہیں راستے میں،
تو انعام بھی آپ پہ آنا ہوتا ہے، رخ پہ انعام آنا ہوتا ہے۔ گلزار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہیں اور رائٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے ہیں، کیا سماج میں تبدیلی آتی ہے؟ اور اگر آتی ہے تو ہم کیوں نہیں تبدیل ہو پائے؟ پہلی تو سوال یہ ہے کہ کیا لٹریچر، کیا ادب جو ہے وہ سماج میں اعلیٰ سطح پر اور ادنیٰ سطح پر میسز میں کیا تبدیلی لانے لاتا ہے کے کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اس کے لیے آپ کو ایک آیت کریمہ کوٹ کر دیتا ہوں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن وہ سنتے سمن نہیں۔ بکمن سمن بکمن عمي فهم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہرے ہیں نا، اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اس فہم پہ ہے نا، لیکن اس کا مطلب غشاوتم ولہم عذاب علیم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو جنہیں آنکھیں دی ہوتی ہیں اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، جن کے کان ہوتے ہیں وہ مطلب اور ان کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں جو تخلیق کار ہے، جو لٹریچر سے وابستہ ہے، جو قلم اور حرف سے وابستہ شخص ہے، وہ وہی شخص ہے، اس پہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سو وہ انسانوں کے باہمی دکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کرب کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل پہ جس میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے لیے ظاہر اس کا کام یہی ہے کہ اس کی نشاندہی کرے۔ تو وہ تبدیلی جو ہے، تبدیلی کا عمل ایک پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس ہے۔ سماج میں سماج اکائیوں سے مل کے بنتا ہے۔ ذات کی سطح پہ اگر ہم پہرا نہیں دیں گے، اگر ہم سچائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ذات، تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے ہم نے اپنے گھر میں تو ایک چور چکے کے سر پہ پگڑی رکھی، چدراہٹ کی کہ جی یہ چونکہ جھوٹ بول لیتا ہے اور اچھا، اور یہ کورٹ کچہری میں اچھا چلا جاتا ہے، بدماش ہے اور بدماش ہے اور اگلے کو دبا سکتا ہے، تو یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ اور یہ سوچے بغیر کہ آپ ایک چور کے سر پہ پگڑی رکھ رہے ہیں تو کل کلا یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ سماج کا رخ ہے برا۔ میں مایوس نہیں ہوں، اگر ہم، وہ لوگ بھی موجود ہیں، یقین جانیے میری مٹی بڑی زرخیز ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں وہ سچے اور کھرے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ قابل ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر انہیں موقع دیا جائے تو ظاہر ہے یہ ملک اور گلزار سماج صاحب بہتر ہو جائے گا۔ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، بڑا دلچسپ مکالمہ چل رہا ہے۔ گلزار صاحب بتائیں کہ ایک اچھے ناولسٹ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک اچھے ناولسٹ کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے روح کا گداز چاہیے، اس کے لیے ایک محبت بھرا دل چاہیے، اس کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جسے انسان نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے ایسے ڈھیر سارے خواب چاہیے جن کے پیچھے وہ رات دن جاگ سکے، اسے جاگتی آنکھوں والے بھی خواب بھی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوئے ہوئے خواب، ایک ایسے خواب ہوتے ہیں جو انسان جاگتی آنکھوں دیکھتا ہے۔ سو اسے بہت سے ایسے خواب چاہیے جو میرے بچوں کے ہوں، آپ کے بچوں کے، سب سماج کے بچوں کے لیے۔ لیکن آپ ہمیں خواب کی تعبیر والا بھی چاہیے۔ خواب ہم نے بہت دیکھ لی، کیا ایسا نہیں؟ وہ دیکھیے، اگر آپ بنیاد پہ کام نہیں کریں گے تو تعبیر کہاں سے پائیں گے؟ آپ تو وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ نے پہرا دینا ہوتا ہے، چلیے میں ایک سادہ مثال سمجھاتا ہوں۔ عرض یہ ہے، میری ماں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کبھی کہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ میری بغل میں ماں ناول تھا گورکی کا، اور میں نے انہیں جب دیا تو انہیں اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ 21-22 سال میری عمر تھی۔ تو کہنے لگی 21-22 سال میں ہزاروں راتیں اور ہزاروں شامیں ہیں، تو تیرے پاس تیرا کیا ہے؟ تو حضور جب تک ہر انسان، سماج انفرادی سطح پہ جی رہا ہے، آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے سماج کو کیا دیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ جہاں رہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ہنر ظاہر کیا وہاں؟ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں، سمجھتے ہیں نا؟ بھلے آپ جانتے ہیں دیے کو غور سے دیکھیں، جب دیا جل رہا ہوتا ہے نا، اس کے خود کے نیچے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو اس اندھیرے سے ڈرنا نہیں ہے۔ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ تکلیفوں سے گزرتے ہیں، سو کم از کم آپ نے کسی کو تو روشنی دی نا یار۔ یہ اثار اور قربانی کا معاملہ ہے۔ انعام جو ہے نا جی، جو صحیح رخ پہ عطا ہوتا ہے، وہ آپ سے اشتراک مانگتا ہے، انسانوں کے ساتھ باہمی اشتراک انعامات میں، سمجھتے ہیں؟ وہ آپ سے مانگتا ہے کہ آپ دوسرے کے دکھ کو جانیں اپنے دکھ سے زیادہ، وہ یعنی کہ درد مشترک میں لیو کرنے، تبھی آپ آگے بڑھیں گے نا، سماج کو آپ بہتر تبھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ
آپ اپنے درد کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو اپنے ہی بچے نظر آتے ہیں, تو پھر آپ میں اور پیڑ پودوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اجتماعی سوچ نہیں سوچ رہے ہیں, ہم انفرادی سوچ دیکھیے سوچتے ہیں. انسان اشرف مخلوق کیا ہے, کیوں ہے؟ دیکھیے پرندے اور جانور کیا اپنے بچوں کے لیے کام نہیں کرتے؟ انسان بھی کرتے ہیں. تو یہ افضل کیسے ہوا؟ افضل تب ہوتا ہے جب وہ اشتراکی عمل کرتا ہے, جو عطا ہوا ہے اس کو دوسرے انسانوں میں تقسیم کرتا ہے. تو یہ ہے عمل. اصل میں میرا لکھنے کا عمل جو ہے نا وہ وہی اشتراک ہے, جو میں نے کنسیو کیا, جو لائبریریوں سے میں نے اٹھایا, جو پڑھا, اور جو میں نے سوچا میں اس کو تقسیم کرنے نکلا. بہت بہت زبردست, بہت آپ کی ادب میں بہت اعلیٰ کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پیغام لاسٹ میں آپ دینا چاہیں؟ میں یہ ممتاز بھائی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا سماج مردہ بالکل نہیں ہے, یہ ایک زندہ سماج ہے. اگر آپ کو کہیں تاریکی اور اندھیرا اور سایہ نظر آ رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ چھٹ جائے. ہمیں امید سے اپنے بچوں کو امید دینی چاہیے, انہیں خواب دینے چاہیے, اور انہیں ایک بہتر مستقبل کی نوید دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ریاست ہماری ہے, یہاں ہم نے جینا ہے, ہمارے بچوں نے جینا ہے. تو اس دعا کے ساتھ یہ ہمارا ہمیشہ جیتا رہے اور ہمارے بچے جو ہے اس میں ہمیشہ زندگی کرتے رہیں. تو دوسروں کو, ساتھیوں کو یہی ہے کہ ناامیدی مت کھلائیں, امید کے ساتھ لیو کریں. جی بالکل, بہت شکریہ سر. مہربانی جناب, آپ نے جتنے بھی سوال کیے وہ بہت اہم تھے. آپ شاد باد رہیں. مہربانی آپ. دوبارہ کر لیں, میں کوئی اور سوال کرتا ہوں. ابھی دوبارہ ہی بول رہے ہیں آپ, یہ ہمیں کلپ کریں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ناول نگار جو ہے, آپ نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے مطالعہ بہت ضروری ہے. جی. مشاہدے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور, مطالعہ تو اس کا ایک رخ ہے. مشاہدہ بھی علم کا ہی ایک رخ ہے. مشاہدہ بھی ظاہرہ مشاہدے کے بغیر کیسے آپ ناول لکھ سکتے ہیں؟ آپ یادداشتوں کو تحریر کیے بغیر کیسے ناول لکھ سکتے ہیں؟ آپ بہت زیادہ مطالعے کے بغیر کیسے ناول لکھ سکتے ہیں؟ یہ سارے ناول کی بنیاد اور بیس ہیں. آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک اچھا مشاہدے والا ہونا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کو کون سا رائٹر پسند ہے؟ میں نے اردو ادب کے تقریباً سارے کے سارے رائٹر اس لیے پڑھے ہیں کہ ان کے پڑھے بغیر آپ جان ہی نہیں پاتے کہ ادب کہاں ہے. آپ کو کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں, اگر آپ کوئی شہر آباد کرتے ہیں آندھی جیسا, یا وہ جو تنہائی کے 100 سال جیسا بدھ خاندان اگر کوئی ایک بستی آباد کرتا ہے, تو ایک روز اس بستی کو پر قبضہ کرنے والے یا اپنا حق جتانے والوں نے تو آنا ہی ہوتا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سطح کی توانائی دیں, عطا کریں کہ وہ نئے حق جانور کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا حق ہے, آپ کا نہیں. بہت شکریہ.